أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، اپنی گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اوپر یہ بات بیان فرمائی کہ سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ کے دربار میں سب کی حاضری ہوگی. اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی کہ ایسی دلیل جس سے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. یوں تو دیکھو تو ہر ذرہ کتاب پند ہے، یوں تو دیکھو تو ہر ذرہ کتاب پند ہے، تو مگر دیکھے گا کیا تیرا دیدہ بن ہے. یعنی دیکھنے جاؤ تو ہر ذرہ آپ کے لیے نصیحت ہے، لیکن آنکھ ہی بند ہوگی تو پھر وہ نصیحت کہاں کام آئے گی. اللہ رب العزت نے جو دلیل بتلائی وہ بھی ایسی کہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ رہتی ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان لوگوں کے لیے نشانی مردہ زمین ہے. مردہ زمین، سوکھی زمین ہو، کوئی چیز اگی ہوئی نہ ہو، اور آدمی جب جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیسی چٹیل جگہ ہے، ڈرتا ہے آدمی. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. ایک بارش برستی ہے، ہریالی چھا جاتی ہے. یہ چیز جو پہلے بھیانک لگتی تھی، آدمی بھاگتا تھا، وہ جگہ ویسی ہو گئی کہ آدمی کی نظروں کو کھینچتی ہے، لبھاتی ہے. آدمی وہاں دیکھنے کے لیے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال اس لیے بیان فرمائی کہ یہ ہماری نظروں کے سامنے رہتی ہے، جس سے ہم بنائے گئے ہیں مٹی سے. تو پہلے اسی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد دوسری باتوں کا تذکرہ ہے. دیکھیے، ایسے تو زمین کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں رکھی. زمین کا فرق ہوتا ہے. ایک زمین میں ایک چیز اگتی ہے، وہ دوسری جگہ نہیں اگتی. ہمارے یہاں ایپل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. لیکن یہ جو بینگن اور یہ ساری چیزیں، جو سبزی ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ نیوزی لینڈ میں نہیں ہو رہی. یہ اللہ کی قدرت ہے. مردہ زمین کو زندہ کر دینا یہ اللہ کے ہاتھ. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا. پھر آگے فرمایا اللہ نے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ،
اور ہم نے اس زمین سے اناج نکالا جس سے یہ لوگ کھاتے ہیں. اناج دانا جس کو کہتے ہیں، گیہوں ہے، باجرہ ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں. آپ بتاؤ ایک آدمی گوشت ہی گوشت کھاتا رہے، اناج ہی نہ کھائے، چلے گا؟ نہیں چلے گا. ایک ہوتا ہے حب، ایک ہوتا ہے بذر. صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ حبن اس دانے کو کہا جاتا ہے جس کو پیسا جاتا ہے، اور بذرن اس دانے کو کہا جاتا ہے جو نچوڑا جاتا ہے. جیسے کہ تل، آپ لوگ تلی کہتے ہیں، تل، اس کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ تیل نکلتا ہے. اور مکئی ہے، یہ سارے حب ہے، دانوں کے اندر آئیں گے. یہاں مراد وہ ہے دانے کی جنس میں، جو بھی اناج کی جنس میں جو آتی ہے وہ سب اللہ رب العزت نے مٹی کے اندر سے نکالا. سوچو تو صحیح، کسان تو وہی ہے، ہل بھی اس نے چلایا، وہی چلایا تھا، لیکن ایک دانہ بدل گیا. دانہ بدلتے ہی پیداوار بدل جاتی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس دانے سے لوگ کھاتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ دانے کے سوا اور کوئی چیز کھا نہیں سکتے، لیکن زیادہ فائدہ دانے کا کھانے کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو خاص طور پر بیان کیا. اور ایک بات یہ کہ دانا کتنا قیمتی ہے. صاحب روح البیان نے بڑی تفصیل لکھی. اس سے روٹی بنتی ہے، اور یہ روٹی آپ کے ہاتھ میں جب آتی ہے تو پتہ ہے اس میں کتنے ہاتھ نے کام کیا ہے؟ 360، 300 ہاتھ جب کام کرتے ہیں تب جا کے روٹی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. سب سے پہلا کام کس کا ہے؟ میکائیل کا ہے، میکائیل علیہ السلام کا. اللہ کی رحمت کے خزانے سے پانی تول کر لاتے ہیں، وہ برستا ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے. اور اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے اینڈ ہوتا ہے. آپ بتاؤ 360 ہاتھ نے کام کیا تب جا کے یہ دانہ روٹی بن کے آپ کے ہاتھ میں آیا. اناج اگر آدمی نہیں کھائے گا تو اس کی مزاج میں صحت نہیں رہے گی. ہاں، کوئی کہے کہ میں پھل سے ہی جی لوں بس، یا میں گوشت سے ہی جی لوں، نہیں. اگر یہ کم ہو جائے اناج تو پھر انسان کے اندر صلاح بھی کم ہو جائے، نقصان زیادہ ہو جائے. اگر اناج ختم ہو جائے تو انسان کی نجاح اور کامیابی بھی ختم ہو جائے. اس لیے کہا گیا کہ اناج کا احترام کرو، دانے کو پھینکو مت ادھر ادھر، اس کی قدر کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جامع الصغیر کے اندر بھی لکھا ہے، اکرم الخبز، روٹی کا احترام کرو، اکرام کرو. فإن اللہ اکرمہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اکرام، عزت دی ہے. فمن اکرم الخبز اکرمہ اللہ، جو روٹی کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا. اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ تو کھانے کی چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں پھینک بھی دوں، کیا ہے؟ نہیں. اتنا سوچو کہ اللہ رب العزت نے اس روٹی کے بنانے میں کتنوں کو کام میں لگایا. اور ایک روایت جو صاحب روح البیان نے بیان کی وہ یہ ہے، اکرم الخبز، روٹی کا احترام کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے آسمان و زمین کی برکت مسخر کر دی ہے. آسمان و زمین کی برکت کس میں رکھ دی ہے؟ روٹی میں رکھ دی. سعودی میں روٹی فری ملتی ہے، سعودی میں روٹی فری ملتی ہے، سعودی میں. اور
اتنے لوگ کھاتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بھئی آٹا ختم ہو گیا روٹی نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا کہ زمین، آسمان، لوہا، بیل، انسان سب کو اس کے تابع کر دیا۔ بیل ہل چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ اناج کے لیے۔ انسان دوڑ رہا ہے کھیت میں، کیوں؟ اناج کے لیے۔ لوہے کو کام میں لگا دیا، کیوں؟ اناج کے لیے۔ لہذا آگے بتلایا وَلَا تُسْنِدُ الْقَصْعَةَ عَلَى بِالْخُبْزِ، تم روٹی پہ پیالہ مت رکھو۔ روٹی ہے، اس پہ پیالہ رکھا ہے کسی کو دینے کا۔ ارے بھیا روٹی اصلی چیز ہے، تم اس کی قدر کرو۔ یہ کوئی پلیٹ نہیں ہے کہ اس کو پلیٹ کے طور پر استعمال کرو۔ روٹی کا احترام ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ آپ کی انگلی کے اوپر سالن لگ گیا ہے، چھری پہ سالن لگ گیا ہے، تو روٹی کو کے ذریعے اس کو صاف اس لیے مت کرو کہ پھینک دیں گے انگلی صاف کر کے۔ ہاں اگر کھانے کے لیے اس کو صاف کر رہا ہے، روٹی کو استعمال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَا أَهَانَهُ قَوْمٌ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالْجُوعِ، اس لیے کہ جس کسی قوم نے روٹی کی توہین کی ہے، اللہ نے اس قوم کو بھوک کے اندر مبتلا کیا۔ صاحب روح البیان نے ایک دعا بھی بیان کی، اللہم متعنا بالاسلام، اللہ ہمیں اسلام سے متمتع فرما، لطف اندوز فرما، فائدہ پہنچا، وبالخبز، اور روٹی سے بھی، اس لیے کہ اگر روٹی نہ ہوتی تو پھر نہ ہم روزہ رکھ سکتے تھے، نہ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ حج کر سکتے تھے، نہ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتے تھے۔ لہذا کہ اللہ تو ہمیں روٹی بھی عطا فرما، گیہوں بھی عطا فرما۔ یہ سب باتیں صرف روٹی کے اوپر ہی اتنی بات، آپ سوچو۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب روح البیان نے لکھا کہ جتنا ہو سکے روٹی کا احترام کرے، اس لیے کہ اس روٹی کے جو لقمے کو تیار کرنے کے لیے 360 لوگ کام میں لگے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن، تاتو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، بادل بھی، ہوا بھی، چاند بھی اور سورج بھی اور آسمان بھی کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تو روٹی کو ہاتھ میں لیوے اور غفلت کے ساتھ نہ کھاوے۔ یہ مت سمجھو کہ روٹی ایسے ہی آ گئی، آٹا آیا اور آٹے سے روٹی بن گئی۔ آٹا کہاں سے آیا، دانا کہاں سے نکلا، تو ایک دانہ آپ جو ڈالتے ہیں کھیت کے اندر، اس دانے کی حفاظت میں بھی اللہ کے فرشتے۔ اب اس دانے کو اندر سے باہر آنا ہے، زمین کو پھاڑ کے کیسے آئے گا؟ پہلے تو دانے کو بھی پھاڑنا ہے۔ اور یہ بھی تو سوچ لو کہ تمہیں خدا نے عقل دی تو یہ کام کر رہے ہیں، عقل دی تو یہ جانور کو تم نے تابع کیا ہے اور یہ دانہ ڈال رہے۔ آدمی سوچے اس کو۔ ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان بری، یہ سارے کے سارے تیری وجہ سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور سرگرداں ہے، پریشان ہے تیری وجہ سے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ سب تو تیرا کر رہے ہیں اور تو اس کا نہ کرے، تو خدا کا نہ مانے۔ بیل تمہاری تابع داری کر رہا ہے، لوہا تمہاری تابع داری کر رہا ہے، دانا تمہاری تابع داری کر رہا ہے، یہ ساری باتیں یہ خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو جس خدا کے حکم سے یہ ساری چیزیں تمہاری سیوا میں لگی ہوئی ہے، یہ انصاف ہے کہ جس نے تمہاری سیوا میں ان ساری چیزوں کو لگا دیا ہے، تم اسی کی خدمت نہ کرو، اسی کے حکم کے خلاف چلو۔ یہ کتنی بری بات ہے، نہ سمجھے؟ بعض اللہ والے کیا فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میری سواری کا میں رخ دیکھ لیتا ہوں
شاید میری سواری کا موڈ کچھ غلط ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے رب کی کچھ مخالفت کی ہے، اس لیے میری گاڑی بھی آج کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔